إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس کائنات میں ساری کی ساری زمین میں سے جو جگہیں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں وہ جگہیں ہیں جہاں اس وقت محل عرش والے رب کی توفیق سے میں ناکارہ اور آپ موجود ہیں. عرش والے رب موت کے دن تک اور موت کے دن کی آخری نماز تک کہنے والے نالائق اور سننے والوں کو آخری نماز تک اپنی مسجدوں میں حاضری سے محروم نہ کریں. ان مسجدوں کی کیا شان ہے. اللہ اکبر. میں ناکارہ اسے کیا بیان کر سکتا؟ کہاں سے زبان لاؤں، کہاں سے طاقت لاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی روشنی میں مسجدیں وہ کائنات میں مبارک ٹکڑے ہیں کہ جس خوش نصیب کا دل ان ٹکڑوں میں سے کسی ٹکڑے کے ساتھ لٹک گیا، روز قیامت جبکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو اور لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوں گے کہ کتنے ہی لوگ
اپنے ہی پسینوں میں غوطے کھا رہے، اس وقت ان مبارک ٹکڑوں سے تعلق والے دل والے شخص کو عرش عظیم کے مالک رب اپنے عرش کے نیچے جگہ دے، اور اس وقت ان کے عرش کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی اور سایہ نہ، کائنات کے تمام ٹکڑوں میں سے سب سے پیارے ٹکڑے وہ مسجد، جو شخص باوضو ہو کے ان ٹکڑوں کی طرف روانہ ہو جائے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں، درجات کو بلند کر دیں، اور اس کے نامہ اعمال میں چلنے کے بقدر نیکیوں کو درج کروا دیں۔ باجماعت نماز کے لیے مسجدوں میں آنے والا، اس آنے والے کے لیے رب قدوس کی جانب سے کیا کچھ ہے، اسی میں سے ایک گارنٹی یہ ہے، اگر فوت ہو جائے تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرنا، اور اگر زندہ واپس جائے اللہ مالک نے ذمہ داری لی ہے کہ اجر و غنیمت کے ساتھ زندہ واپس لوٹانا۔ کیا کچھ ہے اللہ ہی جانے، لیکن مساجد کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک بات ڈرا دینے والی، مساجد کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک بات بہت ہی زیادہ، اگر سینے میں ایمان اور کھوپڑی میں عقل ہو تو لرزا دینے والی، وہ بات کیا ہے؟ اور اللہ کرے میں کہنے والا ناکارا، اور جہاں تک میری کمزور آواز پہنچے وہ سارے کے سارے اس کرتوت سے بچ جائیں جس کی وجہ سے یہ لرزانے والی بات، خوفناک بات مجھ ناکارے اور آپ پر چشمہ ہو جائے، اور اللہ کرے کسی پر چشمہ نہ۔ کیا ہے وہ بات؟ سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت شریفہ نمبر 114، اللہ مالک نے بیان کیا کہ جو کوئی مسجدوں میں الٹا کام کرے، اللہ کے ذکر سے روکے، مسجد میں خرابی کے لیے کوشش کرے، پھر کیا ہے؟ اللہ نہ کرے میں آپ اور کوئی مسلمان اس کرتوت میں مبتلا ہو، اور اللہ کرے بیان کا مقصد یہ ہو کہ میں آپ اور ہر مسلمان اس کرتوت سے بچنے کے لیے آمادہ، تیار، ہوشیار اور اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ آیت کریمہ میرے ساتھ تلاوت
میرے ساتھ سماعت فرمائیے اور التجا ہے حضرات و خواتین سے گھروں میں جا کے قرآن کریم کھول کے آیت کریمہ بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی ضرور دیکھیں. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ایک ایک لفظ اور اس کے ترجمہ پر غور کیجیے. اللہ کرے کہ میں ناکارہ کوئی کمی بیشی نہ کروں، اللہ کی بات کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ارادتاً اللہ کمی بیشی کی توفیق ہی نہ دے. ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے مراد یہ ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبار و قہار رب میں، بیرسٹر صاحب، جبار و قہار رب کی عدالت میں جس کا نام سب سے بڑا ظالم آ گیا، کس بیرسٹر کو لائیں گے کہ درخواست دے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے؟ ہے کوئی کائنات میں اور عدالت جہاں نظر ثانی کے لیے جائے گا؟ کوئی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. تو کیا معنی ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. کیا کرتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے. مساجد اللہ، سب مسجدوں کی بات، 1 2 4 10 کوئی خاص مسجد مراد نہیں، کائنات کی ساری مسجدیں مراد. کس سے روکتا ہے؟ ان یذکر فی اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. حضرات و خواتین، میں آپ بدبختی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مستثنا کرتے ہوئے کسی اور کو نشانہ نہ بنائیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو نشانہ بنائیں. کہیں میں آپ اس بری کرتوت کا حصہ تو نہیں بن رہے. اللہ نہ بنا، یا اللہ نہ بنانا، نہ بنانا، اور کسی کی گارنٹی نہیں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں ان کا نام لیا جائے، کہ اس میں ان کا نام لیا جائے. وسعى في خرابها، اور ان کی بربادی کے لیے کوشش کرے. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. حضرات و خواتین، اگر اللہ تعالی اس کے بعد کچھ بھی نہ فرماتے، سینے میں دل اور کھوپڑی والے کے لیے ڈرانے کے لیے بہت کافی ہے. لیکن اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، اس لیے وہاں لیجسلیشن نہیں، وہاں اس لیے قانون سازی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ جرمانے کر کے فنڈ بڑھانا ہے. بے نیاز ہے. یا نمبر پورے کر کے کسی اور کو گنتی بیچنے نہیں.
اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہیں، پوری کائنات ان کی بے نیاز۔ القیوم، پوری کائنات کا وجود ان کا مرہون منت ہے، اور وہ اپنے وجود کے لیے کسی کے محتاج نہیں۔ ان کے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے میرے عذاب سے بچ جائیں، تو انہوں نے بات کو یہاں نہ روکا، اس کے بعد بھی فرما دیا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو جو میری مساجد میں میرے ذکر سے روکتے ہیں، جو میری مسجدوں میں خرابی کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کرنے کی بات کیا تھی؟ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں نہ آتے مگر عاجزی کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ جبار و قہار رب کی مسجدوں میں آئیں۔ ان پر میری ہیبت، میرا خوف طاری ہونا چاہیے تھا، تو بجائے اس کے انہوں نے کیا کیا؟ میرے گھروں میں میرے ذکر سے روکا، ان کی خرابی کی کوشش کی۔ اب کیا ہے ان کے لیے؟ پھر کیا ہے جو ہے سب کچھ میرے اور آپ کے انسانیت کے بھلے کے لیے ہے کہ بچ جائے۔ لہم فی الدنیا خزي، ترجمہ سماعت فرمائی، انہی کے لیے، اور یہی میری طرف سے نہیں، یہ رب نے اپنے بیان میں خود فرمایا، لہم، انہی کے لیے، فی الدنیا، دنیا ہی میں، دو دفعہ ہی، انہی کے لیے دنیا ہی میں، لا الہ الا اللہ، کیا ہے؟ خزیٌ، بہت بڑی رسوائی، اللہ اکبر، جس رسوائی کو کائنات کے مالک عزتوں اور ذلتوں پہ دینے والے بہت بڑی قرار دیں، وہ کس قدر ہوگی؟ اس رسوائی میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قابل تصور ہوتی تو اللہ اس کو عظیم رسوائی قرار نہ دیتے۔ انہی کے لیے دنیا ہی میں بڑی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے دنیا میں، انہی کے لیے بہت بڑی رسوائی سے جان چھوٹ گئی، اپنے جرم کی سزا پا چکے، گناہ سے پاک ہو چکے نہیں، اور انہی کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ بولو، عذابٌ، عذاب ہے کیسا؟ آخرت کا عذاب جو سب سے معمولی ہے، سب سے معمولی، کہ جوتی اور اس کے تسمے جہنم کی آگ کے ہوں گے، وہ پہنائے جانے، صحیح حدیث میں، وہ پہنائے جانے والا سمجھے گا کہ جتنا سنگین عذاب مجھے ہے، اتنا سنگین عذاب انسانوں میں سے کسی اور کو، اور جوتی اور تسموں کے آگ والے ہونے کی وجہ سے
اس کے دماغ میں اس طرح ابال آئے گا جس طرح آگ چولہے میں جل رہی ہو، ہنڈیا میں ابال آتا. تو ان کے لیے چھوٹا عذاب ہوگا؟ نہیں. اور انہی کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا. اب اس کے بعد کسی کے لیے مساجد میں دنگا فساد، کسی کی توہین کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی غیبت کی مجلس تباہ کرنا، کسی کو کاٹنے گرانے کی کوشش کرنا، اگر کسی کے پاس گنجائش ہو مجھے نہ سمجھائے، وہ اپنا بندوبست خود کرے. مساجد کے حوالے سے حضرات و خواتین، اور یہ بات بہت زیادہ ڈرنے کی ہے میرے آپ کے لیے اور سب کے لیے، مساجد کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے. مساجد اللہ کی لاڈلی، اللہ کی پیاری جگہ اور مقامات ہیں. ان کے بارے میں زبانوں کو حرکت دیتے ہوئے نہیں، آنکھوں کو ہلاتے ہوئے، انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے، اس سے پہلے 100 دفعہ، اور یہ بات کسی خاص طبقے کے لیے، سب کے لیے بیڑا غرق کرنا. اس کمیٹی میں سارے شریک ہو سکتے، کوئی لمبی سرمایہ کاری تو کرنی نہیں، ایک جملہ بول کے بدترین لوگوں میں شامل ہو سکتے. اللہ بچا. آئیے انتہائی اختصار سے ایک ایسی قوم کا واقعہ جو رب ذوالجلال نے خود اختصار سے بیان کیا ہے اس کو دوہرا. 30واں پارہ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کہ آپ نے جانا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں سے کیسے کیا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ بندے مارنے کے لیے آئے تھے؟ زمینیں چھیننے کے لیے آئے تھے؟ دکانیں لوٹنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. عزتیں لوٹنے نہیں، رب کے گھر کو نقصان پہنچانے کے لیے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہ کر دیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ نے ان پر بھیجا کیا؟ اللہ چاہتے پہاڑ گرا دیتے، گرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے فرشتوں کا لشکر بھیجتے، نہیں. اللہ نے سزا بھی دی اور ذلیل بھی کیا. گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ لڑتے ہیں جس سے دشمنی زیادہ ہو، کس سے مرواتے ہیں؟ اپنے کسی نوکر چاکر سے، تاکہ اس کی شملہ گھٹ جائے. ایسے ہی ہے. اللہ نے کس سے مروایا؟ پرندے ان کے جھنڈ بھیجے، فرشتے نہیں بھیجے، پرندے بھیجے. اب پرندہ کتنا بڑا ہوگا؟ ہاتھی کے برابر ہوگا. شاید لاکھوں پرندے جمع کیے جائیں تو ہاتھی کا وزن اللہ جانے بنتا ہے کہ نہیں بنتا. مروایا بھی
ذلیل بھی کیا اور ذلت کی انتہا کروائی، پرندوں سے مروایا، جھنڈ کے جھنڈ آئے، ترمیہم بحجارۃ، ان کو کنکریاں مارتے، کھنگر، اور کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، جانور، مفسرین نے بیان کیا ہے، بیان کرنے کو میں نہیں بولتا آگے، قرآن پاک ہے، ڈر آتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن جو بیان کیا ہے وہ سن لیجیے۔ ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جانور جو بھوسا کھاتا ہے پھر پیٹ سے نکالتا ہے، جس طرح وہ پیٹ سے گندگی کے راستے نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے، اللہ نے ان ہاتھیوں والوں کو اس طرح کر دیا، مارا بھی اور قدم قدم پہ ذلیل بھی کیا۔ رب وہی ہے کہ اور ہے کوئی؟ رب کے جبروت میں، ان کی قوت میں، ان کے اقتدار میں کوئی کمی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ آئیے عزم کریں، اس بارے میں جو کوتاہی ہو چکی اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ عزم کریں کہ ہماری وجہ سے رائی برابر کسی مسجد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ اللہ ایسے ہی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ مصیبت جو ہم پر کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین اور امت کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، جو بات سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، کمی نہیں، کمی والی بات نظر نہیں آ رہی۔ اپنے آپ کو خوش کرتے رہیں اور اللہ ہمیں خوش کر دے۔ مصیبت بڑھ رہی ہے، آئے دن دائیں بائیں آگے پیچھے سے خبریں ایسی خوفناک، اموات کی بھی اور بیماریوں کی بھی۔ میں آپ جو چلے پھر رہے ہیں، میرے اور آپ کی یہ کیا گارنٹی ہے؟ ہم سے طاقتور، صحت مند، وسائل والے جا رہے ہیں، کسی وقت اللہ نہ کرے، کروڑ دفعہ نہ کرے کہ میرا اور آپ کا بھی معاملہ ویسے ہی یا اس سے بھی برا ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ عاجزانہ رب العالمین سے التجا ہے، ہمارے جو فوت ہو چکے، اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان تمام کو شفا دے، اور باقی کتنے ہی لوگ ان کا ذکر کیا جائے، ایک وقت درکار ہے، اللہ ان تمام کو، اور جنہوں نے ہم سے ذکر نہیں بھی کیا اور جن کو ہم جانتے بھی نہیں، اللہ تمام امت پہ رحم فرمائے۔ اس بیماری کو جو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے رب ظالم نہیں، میں آپ ظالم، اللہ اس کو دور کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد